بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں سر۔ مالک کا بے انتہا کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ اکثر کہتے ہیں کہ ان کو ایک اسپرچول مدد بھی حاصل ہے اور بیرونی کوئی مدد بھی ملنی ہے، وہ کوئی مدد تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کب تک کوئی؟ اللہ کی مرضی ہوتی ہے سر، میری مرضی سے ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گاڈ ہیز ہز اون پلان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ اگر وہ آئی کے کو پہلے سے مدد آ گئی ہوتی تو بہت سارے ایسے لوگ جو جن کا چہرے کے اوپر نقاب کچھ اور تھے، کام وہ کچھ اور کر رہے تھے، تو وہ ذرا بے نقاب ہونے سے بچ جاتے۔ تو اللہ، اگر جو مجھے عام لفظوں میں کہنے دیں، اللہ اصلے صرف بستی بستی کھیل رہے۔ اچھا اصلے صرف بستی ہو رہی ہے، اس پاسے بھی اس پاسے بھی، اور وہ اللہ عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔ اس وقت وہ جو گیم کر رہا ہے وہ ایسی ہے کہ بہت سارے جو لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں دنیا۔ یہ جعفری صاحب، بے نقاب ہونے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس کوئی بچے گا بھی صحیح الیکشنز کے لیے کوئی سر پارٹی؟ بالکل بچے گا، کیوں نہیں بچے گا؟ یہ جتنے لوگ جیل میں ہیں یہ کیوں ایسے ہی ہیں؟ اچھا، ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں نے وفا کی ہے ان لوگوں کو ان کا ریوارڈ نہیں ملے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف الیکٹیبلز ہی جیتتے ہیں؟ اب پوری ڈائنامکس بدلنے جا رہی ہے، پوری ڈائنامکس۔ گلی میں سے اٹھ کے کوئی بندہ، عام آدمی جو کونسلر کی سیاست کرتا تھا، وہ ایم این اے کی سیاست کر رہا ہوگا۔ آپ دیکھیں، یہ جو اوپر ہی اوپر سیٹیں بک جاتی تھیں یا اوپر ہی اوپر سے قبضہ ہو جاتا تھا کہ جی محلے میں محنت کوئی کرتا تھا، آگے الیکشن کوئی اور لڑتا تھا، کہیں سے آ کے لڑ دیتا تھا، ویسے اب ہونا نہیں ہے، اب چیزیں بدلیں گی۔ میں آپ کو اوور آل انرجی پیٹرنز کے تھرو ڈائنامکس کی بتا رہا ہوں کہ ڈائنامکس آف دا پالیٹکس آر گوئنگ ٹو چینج۔ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے ان میں سے بھی لوگ واپس آ رہے ہیں؟ کچھ واپس آ سکتے، اچھا، سارے چانس نہیں ہے، میرا خیال ہے زیادہ لوگ شاید نہ آ سکیں، لیکن کچھ واپس آئیں گے بھی تو وہ اپنی پرانی پوزیشنز کے اوپر تو نہیں رہیں گے۔ اچھا، مطلب عمران خان صاحب میں بھی ان کو پارٹی میں واپس لے لیں کچھ لوگوں کو؟ ہاں، لے سکتے ہیں۔ میں دو لوگوں کے بارے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک میاں ولی کے ایم این اے امجد خان نیازی صاحب، ریسنٹلی انہوں نے سرنڈر کیا، گرفتاری دی، بڑے عرصے سے روپ ہوئے تھے، تو ان کا آپ کو کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی ہوتے تھے، ان کے بیٹے ہیں، وہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے اب گرفتاری کے بعد، کہ وہ بھی آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے؟ ان کا کوئی مستقبل میں نے ان کا ذائچہ نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا نہیں، میں نے اس کے بارے میں کیسے رائے دے سکتا ہوں؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت چیزیں اب جو ہے نا، جیسے طریقے بدلتے ہیں نا، بدلتے رہتے ہیں، انداز کوفی و شامی، علامہ صاحب نے کہا تھا۔ اچھا، تو کوفی اور شامی جو ہے انداز بدلتے رہتے ہیں، لیکن اب ہو سکتا ہے کوئی نیا انداز آ جائے، دیکھتے اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کو عمران خان صاحب کو ریلیف ملتے نظر آتا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہے؟ ان کیس اگر اس میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے کہیں، تو کوئی پارٹی کو کون لیڈ کرتا نظر آتا ہے؟ آئی کے ہی لیڈ کریں گے جی۔ اچھا، لیکن جیل سے بیٹھے ہی فیصلے کریں گے؟ جہاں تک بات ہے تاخیر کا، تو کوئی تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا، تو اللہ کی طرف سے بھی بعض اوقات کوئی باعث تاخیر تو ہوتا ہے نا جی، انشاءاللہ God has his own plans, God will do best۔ میں اگین سر، میں پھر کہتا ہوں کہ میں کوئی ڈائی ہارڈ فین کی حیثیت سے یہاں بیٹھ کے تجزیہ نہیں دیتا، بالکل ایسے ہی۔ میں اپنا کام کرتا ہوں۔ صبح انرجی پیٹرنز، جب میں صبح آئی کے کا ذائچہ دیکھوں تو انرجی پیٹرنز بتا رہے ہوں کہ آئی کے نہیں آ رہا، تو میں ہی ہوں گا نا جو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا کہ جی آئی کے از ناٹ کمنگ۔ بالکل ایسے، اور مجھے انرجی پیٹرنز بتا رہے ہیں کہ آئی کے از کمنگ، آئی کے وڈ بی دا پریمیئر آف پاکستان، تو میں آپ کو کیسے کہہ دوں گا جی نہیں، حالات جو مرضی ہوں جی؟ میں نے اگر حالات دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی کر چکا ہوتا۔ آپ کو پریمیئر شپ پہ عمران خان صاحب اسی الیکشن میں نظر آ رہے ہیں؟ بہت تفصیل سے تو میں نے جو ہے نا وہ نہیں دیکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہی الیکشن ہونا چاہیے، اچھا، چانسز تو یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹرن کریں گی، اور یہ جو کانفرنٹریشن ہے یہ بڑھے گی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ود ان دی انسٹیٹیوشنز، ود ان
دی آرگنائزیشنز ود ان دا گروپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے سر. مطلب میں بھی یہاں بیٹھ کے بڑی آسانی سے بات کر دیتا ہوں، لیکن یہ اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں ہی نہیں ہوتا. یوں ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. نون لیگ کا آپ کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں اس ٹائم؟ نون لیگ میں بحیثیت سیاسی جماعت قائم تو ہے اور قائم بھی رہے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بڑے اوپر لیول کے اوپر کچھ چینجز ہیں. کیا چینجز نظر آ رہی ہیں مجھے آپ کو؟ کچھ نہ کچھ چینجز نظر آ رہی ہیں. آئی کینٹ سے ایگزیکٹلی، کیونکہ میں اس کو جو مجھے لگتا ہے کہ تبدیلی کے تو آثار ہیں. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون ایز این پارٹی جو ہے وہ انٹیگریٹ کر جائے اور مسلم لیگ نون پھر نہ رہے، اچھا. پھر وہ کوئی اور بن جائے، لیکن بنے رہے گی مسلم لیگ. مسلم لیگ تو ایک ہماری ایک دیکھیں نا مسلمانوں کی ایک بڑی زبردست جماعت تھی. بالکل. تو جس طرح کسی پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو جائے تو اس کی اپنی حقیقت تو نہیں نہ بدلتی. تو مسلم لیگ ہے. فیملی میں تو اتنے سارے ہیں، شہباز شریف ہیں، کون قبضہ کر جائے گا؟ مریم ہے. دیکھیں فیملی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، بڑی سین آوازیں ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن مسلم لیگ ہی کے تو مسلم لیگ قائد اعظم بنی تھی. بالکل. اور مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ چوہی صاحب کی ہے. اسی طرح ایک دو اور مسلم لیگ فنکشنل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سارا چیزیں مل کے بڑی پارٹی بنا لیں، یا اسی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں. اسی کے اندر کوئی پارٹی کی چیئرمین شپ یا پریزیڈنسی کے اوپر چیزیں نام بدل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی قبل از وقت ہے ان ساری باتوں پہ بات کرنا. اپنے ٹائم پہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انرجی پیٹرنز اس وقت جس طرح بیہیو کر رہے ہیں، میں 100% تو اپنے اوپر بھی بلیو نہیں کر سکتا. اچھا. مطلب ایک وقت تھا، ظاہر سی بات ہے انسان کو 15-20 سال 25 سال اپنا ایک کام کرتے ہوئے ہو جائیں تو اسے اپنے کام کے اوپر یقین جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو مجھے آج سے کوئی 2 سال پہلے تک تو اپنے کام کے اوپر بڑا یقین تھا، اور آج سے کچھ 6 مہینے پہلے تک تو بہت زیادہ مطلب چیزیں ٹھیک تھیں. لیکن 6 مہینے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشمش ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں روز ذائچہ دیکھتا ہوں تو روز ذائچے میں کوئی نئی چیز نکلی ہوتی ہے. اچھا. تو جیسے کسان جو ہے وہ اپنی فصل تو لگا چکا ہوتا ہے، لیکن روز دیکھتا ہے کہ جی اس میں نئی نئی جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں تو وہ اکھاڑتا ہے، پھر نئی نکل آتی ہیں وہ اکھاڑتا ہے. تو ایسے ہی چل رہا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے رکن بھی ہیں، رہنما ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ان کا ایک انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہی انہوں نے ملاقات کے بعد یہ بات کی کہ اور سیاسی جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی باقی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے والی ہے؟ کوئی ان کے سر دیکھیں پی ٹی آئی پہلے بھی جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق میں رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو مین 2 سیاسی جماعتیں ہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی سیاسی الحاق ہوتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا. ایک ریسنٹ پیچھے ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر صاحب کی اور علی محمد خان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ جو ماضی میں بڑی تنقید کرتے رہے عمران خان صاحب، ان کا کوئی آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان اور آئی کے کا پیچ اپ تو بڑا مشکل ہے. ہاں جیسے ان کی پارٹی کے اندر شیرانی صاحب کا گروپ ہے، ان کی پارٹی کے اندر اور بہت سارے گروپس ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مطلب ویزن کوئی اور پیچ اپ ہو جائے. لیکن وہ گروپ یا وہ چند ہارڈ لائنرز جو کہ فضل الرحمان صاحب کے ہیں، ان کے ساتھ مجھے کوئی ایسی کو نہیں لگتی. اور میں جتنا کہ میں نے علی محمد خان صاحب کا ذائچہ دیکھا، کیونکہ میرے دوست کے حوالے سے میں نے ان کا ذائچہ بڑا تفصیل سے دیکھا. علی محمد خان بہت سین وائس ہے، علی محمد خان بہت شاندار پرسنالٹی ہے. علی محمد خان جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو بدلنے میں کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی میں 100% کچھ نہیں کہہ سکتا. علی محمد خان کا ذائچہ جو ہے نا وہ چند وہ ذائچے ہیں جو روکتے ہیں انسان کو کہ ٹھہریں یہ ذرا دھیان سے دیکھیں. اچھا، یعنی کہ He's a spiritual man. علی محمد خان کے ساتھ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی دعا ہے جو اس کو گرنے نہیں دیتی اور گرنے دے گی بھی نہیں.
ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب کا آپ فائنلی کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب غازی ہیں, غازی ہیں؟ شہید گفتار کے غازی ہیں کہ کردار نہیں, کے غازی؟ نہیں, کردار کے غازی آپ نے دیکھ ہی اچھا لیا جی. شہید نہیں ہوتے, غازی ہیں. اچھا. اور اسد کیسر صاحب؟ اسد کیسر صاحب بھی جو ہے نا وہ دلیر آدمی ہے, لیکن ان کی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی اتنا کوئی بڑا فیصلہ کریں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت جو کچھ چل رہا ہے, جس طرح کی سچویشنز چل رہی ہیں, تو اسد کیسر مجھے بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اگر بدل بھی گئے فرض کیا تو کسی وجہ سے؟ ہاں کسی بھی وجہ سے, تو وہ ان پرندوں میں سے ہیں جو ہجرت کر کے واپس آ جاتے ہیں. اچھا وہ واپس آ جاتے ہیں, مطلب وہ والے اڈاری پرندے نہیں ہیں جو ایک دفعہ چلے گئے تو پھر وہ واپس نہیں آئیں گے. پھر کسی کو تو واپس ویسے بھی مالی بھی نہیں نا آنے دیتے کہ جی ان ساڈا باغ خراب کرے گا. تو یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنا مددگار ہوتے ہیں, تو ان کو مالی بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ کوئی گل. ٹھیک ہے. شہباز گل صاحب اور زلفی بخاری صاحب آؤٹ آف کنٹری میں, وہ پاکستان نہیں آ رہے. آپ کو فیوچر میں کوئی واپسی ان کی نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو نہیں. باہر بیٹھے تو شہباز کمپین. گل کا ذائچہ تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن زلفی بخاری صاحب کا ذائچہ میں نے کسی کے ریفرنس سے دیکھا. اچھا اور ویسے بھی اٹک سے جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں میری بڑی دوستیاں ہیں, اچھا. تو ان کے کسی عزیز کے ریفرنس سے میں نے دیکھا تھا ان کا ذائقہ. ہی از اے ویری گڈ مین, اور یہ اچھے پلیئر کے طور پہ واپس آئے گا زلفی. ٹھیک ہے. سید حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویور سید حیدر جعفری صاحب نے اپنی پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.